حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے گہرے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ کلام پڑھنا چراغ ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ تو عذاب کے فرشتے قبر میں آتے ہیں، چاروں طرف سے اس کلام کا پڑھنا اسے ڈھانپ لیتا ہے اور عذاب کے فرشتے سے کہتا ہے یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ فرماتے ہیں جب کوئی میت کو یہ کلمات پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس پڑھے ہوئے کلام کو ایک نورانی طباق میں رکھ کر کہتے ہیں، اے گہری قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ اس مردے پر آنے والا عذاب منقطع ہو جاتا ہے، مردہ بے حد خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کے وہ پڑوسی غمگین ہو جاتے ہیں جنہیں ایصال ثواب نہ پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں مسافروں کا ایسا اندھا تاریک شدہ کنواں ہوں جن سے آج تک کوئی نکل کر باہر نہیں گیا۔ میں تنہائی کا ایسا گھر ہوں جہاں بڑے بچھو اور سانپ رہتے ہیں، اور میں مٹی کا ایسا گھر ہوں جو نہ چاہتے ہوئے بھی میری گود میں آنا پڑتا ہے، اور میں کیڑے مکوڑوں کا ایسا گھر ہوں جس میں ہڈیاں بھی خاک بن جاتی ہیں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو تم ان قریب دیکھو گے میں تم سے کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جب گنہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر ہے۔ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو ان قریب دیکھے گا میں تیری کیسی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پے وسط ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین سے کچھ نہ اگے گا۔ یہ اژدہے اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اسے حساب کے لیے لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے محسوس کیا کہ ابھی ہم موت کے شکنجے میں آنے والے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے نقشہ اس طرح کھینچا، فرمایا ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، مجھ پر غشی قبرستان میں گزارنی ہوں گی۔ یہ وہی قبرستان ہے جو اپنے نئے مکینوں کا منتظر ہوتا ہے، جہاں پر انسانوں کے ساتھ ان کی خواہشات بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے میری لاش کو چارپائی سے اٹھا کر اس قبر میں منتقل کر دیا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، قبر ایک جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر پر مٹی ڈال کر جب ساتھ آنے والے لوٹ کر چلے گئے تو میں نے ان کے قدموں کی چاپ سنی۔ ان کے جانے کے بعد قبر مجھ سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی، اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ قبر کہتی ہے، اے فجر کے وقت غفلت کی چادر تان کر گہری نیند سونے والو، ہوش میں آ جاؤ۔ اے ظہر کے وقت مسجد کا رخ کرنے کے بجائے اپنے کاروبار اور نوکری میں مگن رہنے والو، مرنے کے بعد تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہوگی، مگر نیکیاں کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ عصر اور مغرب کی نماز پر اپنے کام کاج کو ترجیح دینے والو، ایک دن تمہاری زندگی کی شام ڈھل جائے گی۔ گھر والوں اور یار دوستوں کی بیٹھک میں دل لگا کر عشاء کی نماز چھوڑ دینے والو، گناہوں کی تاریکی تمہاری قبر کو مزید تاریک کر دے گی۔ اے دنیا کا ہر کام پابندی سے کرنے والو مگر سالہ سال سے نمازوں سے منہ موڑنے والو، اپنی آخرت کی فکر کرو اس سے پہلے کہ موت تم سے زندگی چھین لے۔ جلدی کرو، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو یہ بھی کرو اور ان کا حساب لگا کر ادا کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو
تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ قبر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدہا سانپ موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تم جاؤ اور ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں سے اژدہے کو ضرور پاؤ گے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اژدہا بدستور اس قبر میں موجود تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ لگتا ہے اسے ملاوٹ کے گناہ کی سزا دی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا تھا اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں موجود نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا اور جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ پہلا انسان جس نے قرآن مجید یاد کیا ہوگا، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا ہوگا، تیسرا زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا، میں رات دن اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تلاوت قرآن پاک سے یہ چاہتا تھا کہ دنیا والے کہیں فلاں قاری ہے تو وہ مجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی تھی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کس کے لیے قتل ہوا؟ وہ شخص عرض کرے گا، تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو
آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پونچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے عرض کیا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف ملا تو اس شخص نے یہ دریافت کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا اللہ تعالیٰ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا باکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر واز فرما رہے تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے اعرابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس اعرابی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ صحرا کے ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا تو کچھ نہ کر، یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، خدا تیرے سب گناہ بخش دے گا اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور لا کی مد کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش کو اس وقت جنبش ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا۔ عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی ہے۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔
اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ صورت ہر عذاب روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی میت کو سورہ ملک پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسے ایک نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے گہری قبر کے ساتھی، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، تو اسے قبول کر لے۔ پھر جب وہ ثواب اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ مردہ اس سے بے حد خوشی محسوس کرتا ہے اور آنے والا عذاب منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کے وہ پڑوسی غمگین ہو جاتے ہیں جن کی طرف سے کوئی شے ہدیہ نہیں کی گئی ہوتی۔ فرمایا کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے، جس کے پاس یہ کنجی ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت کی کنجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ بھی ایسا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا اے معاذ، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ سوائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رب تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت اگر تم خبر دو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور نیک صالح عمل نہیں کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارک اپنے وصال کے وقت بخوف گناہ بیان کر دی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رسول اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔